اکبر صاحب. آنریبل اسپیکر سر, یہ جو بل پیش کیا گیا ہے ابھی آنریبل چیف منسٹر صاحب کی جانب سے, اور جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے وقت, یہ بالکل صحیح ہے کہ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں ٹیچنگ فیکلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ریٹائرمنٹ ایج کو جو بڑھانے کا اس بل میں ذکر کیا گیا ہے, اس تعلق سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آج یہ بل کے ذریعے ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا جا رہا ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ضرور ہے کہ کئی برس پہلے مختلف ریاستوں میں ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھایا گیا تھا. اس وقت ہماری ریاست میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا, لیکن اس مطالبے کو مسترد کیا گیا تھا اور اس کو نہیں مانا گیا تھا, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ہم روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد جو امیدیں وابستہ ہوئی ہیں نوجوانوں میں روزگار کے موقع فراہم ہوں گے کہہ کر, تو ان نوجوانوں کی امنگوں کو, ان کی امیدوں کو, ان کے آس کو ختم کرنے کے برابر ہوگا اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھایا جائے گا. لیکن آج اس بل کے ذریعے اگر ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھایا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان ڈاکٹرز یا وہ نوجوان فیکلٹی کے ممبرز اگر ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو جائیدادیں خالی ہوتی ہیں اور موقع ملتے ہیں. So the question which arises now is that کہ for an example, I am an associate professor and I would get promoted as a professor in next 1 year because the senior professor is supposed to be getting retired in next 1 year. Now what happens is that, sir, that the age is increase of retirement and my promotion will be held up. I will not get promoted. So through you, sir, I request the Honorable Chief Minister Saab, that when we are introducing this, well, I really agree with this, that we have a shortage of faculty members and it is very good that we are increasing the age of retirement. But at the same time, we should see that all those professional doctors who are due for promotion, their promotion should not be stopped stating that the vacancies are not available. Whether there is a vacancy or non-availability of vacancy, the faculty who is due for promotion, they should be promoted. یہ بہت ضروری ہے صاحب. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو میں اتنے برس سے خدمت کرا ہوں ایک ادارے کی اور یہ توقع کے ساتھ کہ مجھے پروموشن ملے گا, اور اس کی وجہ سے میرا پروموشن 2 یا 3 سال تک رک جائے گا. میرا مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ایک فیکلٹی کا, تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میڈیکل کالجز کے پاس صرف یہ فیکلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میڈیکل کالجز کے اور کئی مسائل ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیکل کالج کو چلانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن میڈیکل کالجز کو چلانا آسان نہیں ہے. یہ بل لائے ہیں, میں ضرور ہماری پارٹی کی جانب سے سپورٹ کروں گا اس بل کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ سر آج سے 5 برس پہلے دواخانے عثمانیہ کے لیے 200 کروڑ روپے گورنمنٹ آف انڈیا کی گرانٹ آئی تھی دواخانے عثمانیہ کی تعمیر کے لیے, لیکن آج دواخانے عثمانیہ اتنا مخدوش ہو گیا ہے کہ پانی ٹپک رہا ہے, اس میں
سے جھرنے کی طرح گر رہی ہے, عمارت گر رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو, میں اس حکومت پہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہیریٹیج کو یا تو نظر انداز کیا گیا اور لاپرواہی کے ذریعے ہمارے ہیریٹیج کو گرنے کا موقع دیا گیا, یا گرا ہے تو گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گر گیا ہے. تو عثمانیہ دواخانہ پورا شفٹ ہوتے جا رہا ہے, ایک ایک بلاک وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, میٹرنٹی ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے, پیٹلا برج میں لایا جا رہا ہے. آج یہ ہاسپٹلز بالکل ہی آج گورنمنٹ دواخانے کمزور ہو رہے ہیں. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ عثمانیہ دواخانے کی اس عظمت کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہ ہمارے حیدرآباد کی ایک نشانی ہے. عثمانیہ ہاسپٹل ہو, چار مینار دواخانہ ہو, یہ سارے ہمارے میدان صحت کے ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں, ان کی حفاظت کرنی چاہیے. Sir, at the same time, sir, I would like to bring to you a kind notice that I was reading in the newspapers that we have a very good scheme in which we treat the poor patients by the name Arogya Shri اور بعد میں پھر دوسرا. Many medical colleges and many hospitals are suffering because the dues have not been yet paid. I was reading the newspaper, 1,500 crores are the dues which needs to be paid to the hospital. اگر یہ پیسہ نہیں دیں گے, many private and corporate hospitals have stopped the treatment of poor patients. غریب لوگوں کے علاج کو روک دیے ہیں, ان کے پیسے نہیں دیے گئے ہیں, مہینوں سے پیسے نہیں دیے گئے, اور ایک سال سے الیکشن کا جو کوڈ آ رہا ہے, صاحب I'm concluding sir, الیکشن کوڈ کی وجہ سے ایک سال سے کام نہیں ہوا ہے. ایک وقت اگست سے جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, پھر اس کے بعد الیکشن 3 مہینے 2 مہینے گزرتے گئے, الیکشن ہوا, پھر اسمبلی الیکشن ختم ہوا, پھر پارلیمنٹ کا الیکشن آیا. ابھی بھی ہم ایک سال سے الیکشن موڈ میں ہیں, الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کے موڈ میں ہیں, اب اور الیکشنز ہیں. اس وجہ سے یہ سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ یہ آروگیہ شری یہ جو ڈیوز ہیں اس کو کلیئر کریں گے, اور گورنمنٹ ہاسپٹلز جو آج کمزور ہو رہے ہیں ان کو مضبوط کریں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک حکومت کا مبارکبادی دوں گا کہ آپ نے ڈائلسس سینٹرز جو چھوٹے چھوٹے جو کھولے ہیں, یہ بہت اچھا اور ایک کامیاب, اور یہ مبارکبادی دیتا ہوں میں اس کے لیے کہ غریبوں کو اس ڈائلسس کے اسمال سینٹرز سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے پوائنٹس میں نے اٹھائے ہیں اس پر حکومت غور کرے گی, اور میں آپ کے ذریعے آخر میں چیف منسٹر صاحب سے ایک مطالبہ کروں گا, ایک درخواست کروں گا کہ آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کریے گا. ایک میٹنگ کر آپ ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کریے, کیونکہ میڈیکل کالج چلانا, دواخانے چلانا کوئی آسان نہیں ہے. اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ حکومت وضاحت کرے اور کلیئرٹی دے کہ یہ جو ایگزامینیشنز جو آ رہے ہیں, میڈیکل سٹوڈنٹس کنفیوژن کا شکار ہیں. یہ سال پوسٹ گریجویشن کے ایڈمیشن کے لیے نیٹ کے ایگزامز کی پریپریشن کر رہے تھے, لیکن پھر اخبارات میں آیا کہ پوسٹ گریجویشن کا جو نیٹ کا انٹرنس ایگزام ہے وہ نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ بچے یہ بیچ ادھر یا پریپریشن کریں یا پریپریشن نہ کریں, تو کریں تو کیسا کریں. اور میں لاسٹلی آپ سے ڈیمانڈ اور ریکویسٹ کروں گا سر کہ فیس فکسیشن کمیٹی بنی ہے, اور کئی برس ہوئے ہیں کہ فیس فکسیشن کمیٹی نے فیسز پر نظر ثانی نہیں کی. It's been more than 4 years, sir, where the fees have been fixed for MBBS, for post-graduation courses and super specialty courses, sir. Sir, MBBS کے لیے فیس سٹرکچر ایک ہے, پوسٹ گریجویشن کے لیے ایک ہے, اور سپر اسپیشلٹی سپر اسپیشلٹی کا فیس سٹرکچر less than 5 lakhs rupees ہے. اور کئی برس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیس سٹرکچر کو ریویو کرنے کے لیے, لیکن فیس فکس کی جاتی ہے, لیکن فیس فکسیشن کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کے بغیر کی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ کورٹ میں سٹرک ڈاؤن ہو جا رہا ہے. میں آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بل کا سپورٹ کرتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جو لوگ پروموشن کے لیے ڈیو ہیں ان کو بھی پروموشن دیا جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ان کا پروموشن یہ ایج بڑھنے کی وجہ سے رک جائے. اور یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ ایک میٹنگ آپ بلائیں, اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی, ہاسپٹلز کی, اور یہ جو ڈیوز جو کارپوریٹ ہاسپٹلز کے ہیں اس کو جلد از جلد آپ کلیئر کریں صاحب. شکریہ.
बट्टीगल। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।